فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں بڑی تیزی سے ہم سے جدا ہو رہی ہیں، اور آدھا مہینہ گزر چکا ہے، اور یہ عظیم الشان وقت جو مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ معزز حاضرین کرام، رمضان کی بہاریں اس قدر بڑی ہیں کہ جو جو رمضان گزرتا چلا جاتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کو زیادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ بخشے جائیں، زیادہ سے زیادہ میرے بندوں میں بخشش چلی جائے، اور زیادہ سے زیادہ میرے بندوں کی مغفرت کا انتظام ہو۔ لہذا وہ مسلسل اپنی رحمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ مسلسل بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے تو آخری عشرے کا جو معاملہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس عشرے کے آتے ہی رمضان کے اندر وہ بہار آتی ہے جو پورے رمضان میں نہیں آتی، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور 27ویں شب یا 21ویں 23ویں 25ویں میں سے کوئی ایک، 29ویں میں سے، اور اس رات کو اللہ آخری عشرے میں رکھ کے یہ بات پھر بتاتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی بھی شخص بخشش کے بغیر نہ رہے، سب کوئی میں معاف کر دوں۔ اور یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ معاف کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ جیسے آپ کسی کو اپنی زبان میں نہیں یہ بات کرتے کہ تو تل ہی گیا ہے ایسی بات پہ کہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے، تو اللہ بھی بخشش پہ تلا ہوا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں وہ تلا ہوا ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ ایسا شخص جس کو زندگی میں ایک بار رمضان ملا اور وہ محنت کوشش کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا، تو ایسا شخص ہلاک ہو گیا۔ وہ ہلاک ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا، محنت نہیں کر سکا، کوشش نہیں کر سکا۔ تو اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی برکتیں دی ہیں، اور زندگی میں ایک بار پھر رمضان کے دن گزر رہے ہیں۔ ابھی آگے اعتکاف آ رہا ہے، نیت فرمائیں اللہ اعتکاف کی سعادت عطا فرمائے، آمین کہو۔ اعتکاف کی بہاریں لوٹنے کا بڑا نادر موقع ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمریں کتنی تھوڑی رہ گئی ہیں، کتنا کم وقت ہے ہم انسانوں کے پاس اب،
اب وہ کوئی حساب نہیں 100 200 300 سال کی عمر کا، اب تو جو کوئی 50 60 ہی ٹپ جائے تو بڑی سعادت، تو بڑی تھوڑی عمریں رہ گئی ہیں، تو آئے بھی زندگی میں ایک بار ہیں، دوبارہ کبھی موقع بھی نہیں ملنا، تو جتنا زیادہ ہو سکے رمضان میں محنت کر لی جائے، کوشش کی جائے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک انسان ساری زندگی میں جتنی محنت کرتا ہے، اب یہ بات سمجھنی ہے آپ نے، ساری زندگی میں جو محنت کرتا ہے، اور جب سے وہ جوان ہوا اور جوان سے لے کر وہ آخری دن تک جتنی کمائی کرتا ہے، اور وہ محنت مزدوری، وہ کاروبار، وہ جانا آنا، گرمی سردی، بہت ساری چیزیں وہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، کرتا ہے، کماتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کو روٹی روزی ملتی ہے، اور یوں پوری زندگی کی کمائی آپ ایک ترازو میں رکھیں، رمضان کا ایک لمحہ اس سے زیادہ کمائی دے سکتا ہے، اس سے زیادہ برکت دے سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جادو ہے، یہ اتنا بڑا میجک ہے کہ لوگ اسے سمجھ ہی نہیں پائے۔ اور حضور جب رمضان آتا تو آپ سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ اپنے کاموں کی ترتیب کو اس طرح بنا لیتے کہ اپنی زندگی کے کاموں کو سمیٹ لیتے، صحابہ کو بھی کہتے سمیٹ لو، اور رمضان میں آپ اتنی محنت فرماتے کہ آپ جیسے شخص کو بھی رمضان میں محنت کی ضرورت، اور آپ جیسا شخص بھی رمضان میں تلا رہتا، ہر وقت آپ نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد کے اندر ہیں، کبھی کسی صف پہ بیٹھے ہیں، کبھی کسی صف پہ بیٹھے ہیں، کبھی کہیں بیٹھ کے صحابہ کو قرآن سمجھایا جا رہا ہے، کبھی کوئی بات گفتگو کی جا رہی ہے، کبھی کوئی ہو رہی، اور آخری عشرے میں تو سارا کچھ ہی چھوڑ کر آپ 10 دن کے لیے اعتکاف کر لیتے۔ نہیں سمجھ آتی لوگوں کو، اور اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہو، کہتے یار یہ تو وہ تو نبی تھے، کرتے رہے، ہم بڑے مصروف، ہمیں تو کام بہت ہے۔ تو چکی کی طرح پستے رہتے ہو سارا سال، تھوڑا سا ذرا آزما کے دیکھو نا، رمضان کو مل کے کہو نا سبحان اللہ، کبھی سا آزما کے دیکھو، تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخری 10 دن میں اعتکاف کی سعادت کا اللہ موقع دیتا ہے کہ آ جاؤ اور اعتکاف کی سعادت لے لو، برکتیں لے لو، رحمتیں لے لو، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہارے لیے سارے دروازے کھول کے بیٹھے۔ تھوڑی سی آواز زیادہ کریں جیسے پہلی تھی، تو اللہ سعادت دے دے، آمین کہو ذرا سارے، اللہ سعادت دے دے، اور ہمیں اللہ اسی طرح کرم دے۔ ابھی بھی نہیں ٹھیک ہوئی، مجھے زور لگانا پڑ رہا ہے۔ تو آئیے، جو آج آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یہ بڑی اعلیٰ آیت ہے، اور اس آیت سے جو آج اللہ توفیق دے گا سمجھنے کی، وہ بہت بڑی تعلیم ہے جو قرآن نے دی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بے شک نبی کی زندگی بہت خوبصورت نمونہ ہے۔ تو حضور کی زندگی کو اللہ نے خوبصورت نمونہ کہا۔ ایک اور جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَعُمْرُكَ، مجھے قسم ہے آپ کی زندگی کی، تو وہاں قسم اٹھاتا ہے، یہاں کہتا ہے آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، اور تم سب کے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ بنائی گئی، اور تم سب کو یہ جاننا ہے کہ آقا دو جہاں کی زندگی کو اللہ نے اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اگر چاہتا اللہ تو یہاں پہ الفاظ وہ لگا سکتا تھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ جَامِعَةٌ یا أُسْوَةٌ كَامِلَةٌ، ایک مکمل زندگی ہے آپ کی، جامعہ زندگی نہیں، یہ نہیں کہا، أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
بڑی سونی زندگی ہے آپ کی، حسن ہے اس کے اندر، وہ حسین زندگی ہے. تمہارے لیے نبی کی زندگی حسین ہے، حسن والی ہے. تو جس زندگی کو اللہ حسین کہتا ہو وہ کیسی حسین ہوگی؟ کیونکہ اللہ کا حسن کا معیار تو میرے اور آپ جیسا نہیں ہے نا. بولو، میں اور آپ تو چھوٹے سے گلاب کے پھول پہ ہی مر جاتے ہیں. کیسا حسین پھول ہے، کیسا حسین آلہ ہے، کتنی خوبصورت درختوں کی شاخیں ہیں، یہ کتنی اچھی آبشار ہے. ہماری تو چھوٹے چھوٹی حسن کے پیمانے ہیں نا. اللہ کا حسن کا پیمانہ بہت بڑا ہے. اور اللہ جس زندگی کو حسین کہے وہ کیسی ہوگی، کہ کیسی اعلیٰ زندگی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی سب سے اعلیٰ خوبصورت. تو اگر دو جہاں کی زندگی کو اللہ نے ایک کامل زندگی بنایا اور مکمل زندگی بنایا، اور آپ کی زندگی ہر شخص کے لیے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، وہ حکمران ہے، عوام ہے، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ کوئی کسی بھی ملک کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے، وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، حضور کی زندگی سب کے لیے نمونہ بنائی گئی. سب کے لیے آقا کی زندگی کو ایک خاص جہت سے خوبصورتی دی گئی. پھر آپ کی زندگی سے کوئی بھی شخص ہدایت لے سکتا ہے. کوئی ان پڑھ ہے اسے بھی ہدایت ملے گی، کوئی پڑھا لکھا ہے اسے بھی ملے گی، کوئی کاروباری ہے اسے بھی ملے گی، کوئی آج کل فارغ ہے کچھ نہیں کر رہا اسے بھی ملے گی، کوئی اپنی زندگی کو بڑا مصروف دیکھتا ہے، حضور کی زندگی میں اس کے لیے بھی مثال ہے. کوئی اپنی زندگی کو بہت فارغ سا محسوس کرتا ہے، اس کے لیے بھی مثال موجود ہے. کوئی اگر باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی خاندان کا سربراہ ہے، وہ کسی بھی درجے میں کوئی شخص دنیا میں ہے، حضور کی زندگی سب کے لیے نمونہ بنائی. تو لہذا کہ دو جہاں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اکیلے ہی ساری انسانیت کے لیے مثال ہیں. مل کے کہو سبحان اللہ. ایک اکیلا شخص سب کے لیے مثال بنا. یہ کتنی بڑی آپ کی زندگی کی خوبصورتی ہے. چلو یار 20,000 آپ کے ساتھ مل جاتے، 40,000 آپ جیسی زندگی اٹھا لیتے، 1,00,000 لوگ آپ کو فالو کر لیتے. کہا نہیں، زمین کا ہر انسان آپ کو فالو کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتا، وہ آپ کی خوبصورت زندگی سے ہدایت لے سکتا ہے، رہنمائی لے سکتا ہے. تو اللہ نے ایسا اعلیٰ آپ کی زندگی کو معجزہ دیا اور آپ کی زندگی کو اتنی خوبصورتی دی. پھر آپ کی سیرت کو اور آپ کی سیرت طیبہ کو محفوظ بنایا گیا. یہ ایک محفوظ سیرت ہے. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کی آیات محفوظ ہیں، ایسے ہی آپ کی سیرت بھی محفوظ کی گئی. اور آپ کی سیرت کو کوئی بھی کسی واقعے کو کسی بھی جگہ سے ہلانا اور اس کے اندر اپنی کوئی بات ڈالنا ناممکن ہے. اور یہ 1400 برس تو ہو گئے، آج انشاءاللہ 14,00,000 سال بھی گزریں گے تو حضور کی سیرت یوں ہی جگمگاتی رہے گی. یہ کبھی بھی اس کو کوئی ہلا نہیں سکے گا. کوئی ایسا کہہ دے کہ کئی ہزار سال گزر گئے تو اب مجھے تو یاد نہیں کہ حضور نے غزوہ بدر میں کیا کیا تھا. نہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم. ہر لمحے حضور کی سیرت کو دنیا میں عام کرتے رہے. لہذا کبھی بھی یہ وقت نہیں آئے گا کہ حضور کی سیرت پرانی ہو جائے. جس طرح قرآن کی آیتیں پرانی نہیں ہوتی، حضور کی زندگی بھی پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ نئی رہے گی. اور ہر شخص کے لیے اس کے اندر ہر زمانے میں مثال موجود ہوگی. یہ میرے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو اللہ نے اسی طرح دنیا میں رکھنا ہے انشاءاللہ. لہذا ایک محفوظ سیرت ہے. محفوظ سیرت جس طرح قرآن کی زیر زبر محفوظ کی گئی، جزم پیش محفوظ کی گئی، آیات محفوظ کر دی گئی اور کوئی انہیں ہلا نہیں سکتا، تو ایسے ہی صاحب قرآن کی زندگی کو بھی محفوظ کیا گیا. تو ہم سب چونکہ آپ کی امتی ہیں اور ہمیں اس بات کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھنا ہے، اور ہم سب کے لیے
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کی زندگی کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کریں. انشاءاللہ کہیں مکی زندگی کو پڑھیں، مدنی زندگی کو پڑھیں، آپ کی جنگوں کے حالات کو جانیں، آپ کے گھر کی زندگی کو پڑھیں، آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ تعلق کو پڑھیں، آپ کا دوست و احباب کے ساتھ جو انداز تھا اسے ملاحظہ کریں، آپ کا اللہ کے ساتھ انداز ملاحظہ کریں، آپ کا اپنے امتیوں کے ساتھ انداز ملاحظہ کریں. یعنی ہر جگہ سے جو حضور کی زندگی پیدائش سے لے کر وصال تک ہے اسے جاننا ایک مسلمان کے لیے لازم 1000 دفعہ لازم ہے کہ اسے پتا ہو کہ میرے نبی نے کس وقت کیا کیا. اسے ہر صورت یہ جاننا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، کتابیں لانی چاہیے، پوچھنا چاہیے. لیکن افسوس کہ اس پہ مسلمان کس قدر غفلت کا شکار ہے، کس قدر اس پہ مسلمان اس وقت جو ہے وہ غفلت، تو لفظ چھوٹا ہے، کوئی اور لفظ استعمال کریں کہ لوگ سب کچھ پڑھیں گے، اخبار پڑھیں گے، ناول پڑھیں گے، بڑے بڑے میگزین پڑھ لیں گے اور کہانیاں پڑھ لیں گے، ناول لکھ لیں گے، لیکن حضور کی سیرت کے الفاظ کو پڑھنے کی سعادت میں نہیں ملے گی. اس پہ جتنا بھی دکھ کیا جائے کم ہے. تو اللہ اس سے محفوظ کرے. آمین کہہ دیجیے. اللہ سعادت دے، اللہ آپ کو توفیق دے اور حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی سعادت ملے. صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ رہے ان کی تو خیر کیا ہی بات ہے. ان کے بعد جو آئے، جو صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے ہیں، تابعین، وہ فرمایا کرتے تھے چونکہ ہمیں حضور کی سیرت کے ساتھ جس طرح کا ہمیں حکم دیا گیا، قرآن نے کہا کہ تمہیں رسول کی زندگی کو بہترین زندگی بنایا گیا، تمہارے نبی کی زندگی کو، تو چونکہ ہم تو نہیں دیکھ سکے تھے اور صحابہ کرام نے دیکھی تھی، تو ہم ان سے یوں حضور کی سیرت سنا کرتے تھے جیسے تم لوگ قرآن سنتے ہو. نہیں، میں نے کیا کہا؟ جی بولیے. جیسے تم لوگ قرآن سنتے ہو، تمہیں قرآن سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، ایسے ہی ہم ان سے حضور کی سیرت سنا کرتے تھے، اور ہم ہر حضور کی سیرت کو سن کر سبحان اللہ کہتے تھے، اور حضور کی سیرت کی بات سن کر اس کو انجوائے کرتے تھے. تو اس طرح کا انداز. تو اب تو شوق ہی مٹ گئے اور ایک صفحے سے زیادہ حضور کا کسی کو پتہ ہی نہیں. لہذا چونکہ ہم اس عظیم انسان کے ساتھ وہ برکت نہیں لے پاتے، میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں اور اللہ کرے یہ سمجھ آئے، جو کہ شاید رمضان کی ہی برکت ہوگی جو اس بات کا اللہ ذہن میں اتارے گا اگر معاملہ، ورنہ نہیں سمجھ آتی. آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ جب درود شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اے اللہ درود بھیج اپنے حبیب پر جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی آل پر بھی بھیج اور ان پہ سلامتی بھیج. آپ دو دعائیں کرتے ہیں، ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ درود بھیج اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ سلام بھی بھیج. تو جس شخص پہ آپ درود اور سلام کی اللہ کو دعا کر رہے ہیں کہ مولا میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو ان پہ درود بھیج اور سلام بھیج، آپ ایک ایسے شخص کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، ایسے شخص کے اوپر درود بھجوا رہے ہیں اللہ سے کہہ کر جسے آپ جانتے ہی نہیں سمجھ آئی بات. آپ ایک راہ گزرتے شخص سے کو کہیں کہ بھائی فلاں بندے کو نا میرا سلام بھجوا دیں، وہ فلاں بندہ جو ہے اس کو میرا سلام جا کے کہہ دیں. وہ کہتے ہیں میں تو جانتا ہی نہیں، کیسے سلام بھیجوں آپ کو؟ آپ جانتے ہیں اسے جسے آپ سلام بھیج رہے ہیں، جس کو سلام بھیج رہے ہیں آپ، جس کا سلام بھیج رہے ہیں، تو کیا درود پڑھتے ہیں؟ درود اس کا ہوتا ہے جو حضور کو جانتا ہے، اسے درود پڑھنے کا اصل رنگ نظر آتا ہے، اسے درود کی اصل برکت ملتی ہے. وہ درود پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے جسے پتا ہے کہ وہ کون ہے جس پہ اللہ درود بھیجے.
جس پہ اللہ سلام بھیجے، اس نے کیا کیا میرے لیے کہ اتنا بڑا اس کے لیے درجہ رکھ دیا گیا کہ اللہ سلام بھیجے اس پہ؟ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ ہمیں حضور کے نام سے زیادہ، یا آپ کی والدہ کا نام یا آپ کے دادے کے نام سے زیادہ پتہ ہی نہیں، تو کیا آپ نے حضور پہ درود پڑھنا ہے؟ یہ لفظوں سے تو نہیں ہوتا۔ درود کا اصل مطلب حضور کو جاننے کے بعد ہے۔ آپ کی سیرت کو پتا ہوگا تو پھر آپ جب ایک بار درود پڑھیں گے، اس میں ایسی محبت آئے گی آپ کے لیے کہ اسی درود پہ زیارت ہو سکتی ہے حضور کی، کہ آپ جان کر درود پڑھ رہے ہیں حضور کو۔ یہ کون تھا جو مدینے میں ہمارے لیے کیا کرتا رہا؟ یہ مکے میں ہمارے لیے کون کیا کرتا رہا؟ کیا انداز تھے اس کے، اور اس نے کس طرح مکے میں ہمارے لیے مارے کھائی ہیں، کس طرح تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیسے آپ کو زد و کوب کیا گیا، کیا کیا میرے لیے تکلیف اٹھائی، پتہ ہی کوئی نہیں، اور اس پہ درود پڑھتے پھرتے ہیں سارے بیٹھ کے۔ ایسے درود ہوتا ہے کیا؟ تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے جیسے کہا کہ یہ رمضان کی برکت ہوگی کہ یہ بات سمجھ آ جائے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ ورنہ رمضان کے اندر ہے یہ بات اس لیے کی گئی کہ اللہ جسے سمجھا دے یہ بات انشاءاللہ۔ تو سیرت طیبہ کو جاننا پڑے گا، آپ کی سیرت کو سمجھنا ہوگا، آپ کی سیرت پہ پوری ڈیٹیل سے جاننا ضروری ہوگا، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کے بغیر مر جائے۔ اور اس کے لیے حضور نے خود فرمایا، سنیے حضور کی حدیث، اپنی طرف آپ نے جو توجہ دلائی ہے، اپنی طرف توجہ دلائی، میں حضور کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے، باقاعدہ فرمایا صحابہ 3 کام کیے بغیر تم نے مرنا نہیں، مرنے سے پہلے 3 کام کر لیجئے، 3 کام کرنے کے بغیر نہ مر جانا۔ میں نے کیا کہا بولیے سارے؟ 3 کام کرنے کے سے پہلے مرنا نہیں۔ اب صحابہ ظاہر ہے بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور ایک خاص ذہن سوچ کے مالک تھے، ذہین تو ان سے کوئی دنیا میں تھا ہی نہیں۔ فوراً سوال کیا کہ حضور اتنا اہم معاملہ ہے کہ مرنے سے پہلے کرنا ہے، تو جلدی بتا دیجئے، کہیں موت آ جائے گی تو ہم وہ 3 کام تو کریں۔ تو وہ 3 کام کون سے ہیں جو آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں مرنے سے پہلے؟ تو فرمایا ہاں صحابہ، پہلا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو میری محبت دے کر جانا۔ کیسے دو گے محبت اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں حضور کو؟ کیا بتائیں گے آپ اپنی اولاد؟ سوال کریں نا اپنے ساتھ، کیا بتائیں گے آپ اگر آپ نے انہیں پڑھا ہی نہیں، آپ نے انہیں جانا ہی نہیں، آپ ان کو سمجھ ہی نہیں پائے، آپ نے کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا، آپ صرف نور بشر پہ ہی مر گئے ہیں، آپ اس میلاد پہ ہی کھپ گئے ہیں۔ میلاد کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اسلام کھڑے ہو کے پڑھنا ہے بیٹھ کے پڑھنا ہے، نور ہیں بشر ہیں، اسی پہ رہ گئے ہیں، تو اولاد کو کیا بتائیں گے آپ؟ فرمایا میری محبت اپنی اولاد کو دیے بغیر مرنا نہیں تم نے، اس سے پہلے اپنی اولاد کو ٹرانسفر کرنی ہے، ہر صورت ٹرانسفر کر کے جانی ہے، اپنی جائیداد بعد میں ٹرانسفر کرنا، پہلے میری محبت ٹرانسفر کرنا اپنی اولاد کو۔ تمہارا جو ہے وہ پلاٹ ٹرانسفر ہو جائے میری اولاد کو، تمہاری جو ہے وہ گاڑی ٹرانسفر ہو جائے، یہ بعد میں، پہلے میری محبت ٹرانسفر کرنی ہے تم نے اس کے دل میں۔ کیسے کرو گے؟ حضور کی سیرت کو پڑھنا کتنا ضروری ہو گیا، بولو کتنا ضروری ہو گیا کہ ان کو جاننا ہوگا، تبھی اولاد کو بتاؤ گے کہ حضور کیا ہیں اور ان کی عزت و برکت کتنی بڑی ہے، کیسی شان والے ہیں آپ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کیسی عزت رکھتے ہیں اللہ کی دربار میں، اللہ نے کتنا بڑا بنایا آپ کو۔ میں سچ کہتا ہوں اگر آپ نے اپنی اولاد کو یہ عزت یہ برکت دل میں ڈال دی، آپ کی زندگی کے سارے مسئلے اولاد سے ختم کر دیتا ہے اللہ۔ وہ اولاد آپ کے لیے مسائل کبھی پیدا نہیں کر سکتی جس کو عشق رسول آپ نے دیا ہو، وہ تیرے لیے عزتوں کا سبب بنے گی، جس کو آپ نے خود بٹھا کے بتایا ہو کہ میرے نبی کا عزت کا انداز اللہ کے ہاں یہ ہے۔
جب نہیں کیا ایسا تو وہ اولاد پھر جب عشق رسول والی نہیں تو پڑھا لیں نمازیں آپ اسے جتنی مرضی آپ اسے نیکی کے دربار پہ لے جائیں، جب تک عشق رسول کی دولت دل میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ اور وہ تقریروں سے نہیں آتی، وہ خود پڑھنے سے آتی ہے۔ پڑھنا، اقرا، قرآن کہتا ہے پڑھو، اقرا، پہلا لفظ ہی پڑھو اترا ہے۔ اگر سننا اتارا جاتا کہ اسمع، سنو، تو سنو نہیں کہا، اقرا، پڑھو، خود مطالعہ کرو۔ تو حضور کی سیرت کا مطالعہ اتنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم نے میری محبت دے کے جانا، انشاءاللہ تو کہہ دو، سرا کہو نہ ذرا، انشاءاللہ تو بولو سارے، اپنی اولاد کو یہ محبت دے کے جانا، اور پچھتانا نہ کبھی۔ آج مل گیا موقع یہ بات سننے کا تو بعد میں پچھتاؤ گے کہ کسی نے بتایا نہیں تھا، تو آج بتا دیا نا بھائی، اب شروع کرو یہ کام انشاءاللہ، اب یہ کام شروع کرو۔ کیسے اپنی اولاد کو عشق دینا ہے، رسول کا پیار کیسے دیں، ان کے معجزات بتاؤ، ان کے گھرانے کی عزت بتاؤ، ان کی معراج کے واقعے سناؤ، ان کی محبت کے قصے بتاؤ، اور اس کے لیے پہلے اسے پڑھ لو، کھولو کتاب، اندر سے پڑھو، اور پھر پڑھ پڑھ کے حضور کی باتیں سناتے جاؤ۔ سنو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی طرح بیٹھ کے، وہ اپنے بچوں کو بٹھایا ہوا تھا، حضور کے چچا حضرت عباس، تو انہیں بیٹھ کے تو حضور کی باتیں سنا رہے تھے کہ گلی سے آقا دو جہاں کی آپ کی سواری گزری، آپ تشریف لے جا رہے تھے کہیں، تو آواز آئی باہر، باتیں سننی آپ نے، تو آپ نے رکنے کا اشارہ کیا، رک گئے اور اترے، اور اتر کے تو دروازے کے ساتھ لگ گئے، سننے لگے، سنتے رہے۔ تو دروازہ کھٹکایا، کھلا تو اندر تشریف لے گئے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ خوش ہو کے آپ کے چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا کہ میری خوش نصیبی کہ کائنات کا دولہا میرے گھر تشریف لایا۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو کیسے آمد ہوئی؟ فرمایا آمد میری بعد میں ہوئی ہے، میرا ذکر یہاں پہلے ہی ہو رہا تھا، تو میں نے سنا کہ آپ میری باتیں کر رہے تھے، آپ میری گفتگو کر رہے تھے، تو میں اس لیے اندر آیا کہ میں یہ ضمانت دے دوں کہ آپ نے جو عمل کیا ہے، یہ جو آپ نے اپنے بچوں کو میری شان بتائی ہے، میری عزت بتائی ہے، میرا مقام بتایا ہے، میرا رتبہ بتایا ہے، میرا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے، اور اپنے بچوں کو آپ بتا رہے ہیں، تو سنیے سنیے، جس نے یہ عمل کر دیا اللہ بغیر حساب کے بخشش فرماتا ہے اس کو۔ میری طرف سے ضمانت لے لیں، یہ بخشش والا عمل ہے۔ کاروبار سکھایا تم نے بچے کو، بٹھا کے سکھایا ہے، شادی کے سارے مسائل سکھائے ہیں، معاملات سارے بتائیں، نہیں بتائی تو حضور ہے، کبھی نہیں بتایا، تو پھر شکوہ کیا کرتے ہو؟ یہ شکوہ نہ کرو، تمہاری اولاد جس طرح کا تم نے اسے دیا ہے وہی تمہیں واپس کرے گی۔ تم نے اگر عشق دیا ہوتا تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ عشق اور محبت کرتی۔ میں ایک بات کبھی نہیں بھولا، میرے بزرگوں نے بات بتائی تھی ایک بار کسی مجلس میں، اللہ کرے یہ بات آپ کو بھی یاد رہے۔ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیے کہ آپ کو جس جگہ پہ عزت کی ضرورت پڑ جائے وہیں پہ حضور کی تعریف شروع کر دو۔ ذرا بولو میں نے کیا بولا؟ جس جگہ پہ آپ کو عزت کی ضرورت ہو وہاں حضور کی تعریف شروع کر دو، اللہ تجھے عزت عطا کر دے گا۔ گھر میں تیری کوئی نہیں سنتا تو گھر میں نبی کی بات کر، سارے تیری بات سنیں گے۔ محلے میں تیری کوئی نہیں سنتا، محلے میں نبی کی بات کر، سارے تیری بات سنیں گے۔ رشتہ دار تجھے جو ہے وہ بالکل نہیں اپنا منہ نہیں لگاتے، رشتہ داروں میں حضور کی بات شروع کر، حضور کی باتوں سے تیری عزت بنتی جائے گی۔ یہ عشق رسول کی دولت جہاں پھیلاؤ گے اللہ اسے تمہیں واپس کرے گا، یہ برکت تمہیں واپس آ جائے گی۔ تو اللہ یہ بات سمجھا دے کہ حضور کی سیرت کتنی بڑی اور سیرت رسول کا معاملہ کتنا اعلیٰ ہے، اور اپنی زوجہ سے بیٹھ کے حضور کی بات کریں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اپنی بیوی کے پاس بیٹھیں، حضور کی بات کریں وہاں،
اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کریں حضور کی، حضور یہ کرتے تھے، حضور نے یہ کیا، آپ نے زندگی میں یہ انداز بنایا، یہ انداز بنایا، بات کریں اور وہ آگے سے جواب دے آپ کو، تو دونوں حضور کی باتیں کریں تو بتاؤ کتنا مزہ آئے، وہ وقت کتنا حسین ہو جائے کہ دونوں حضور کی باتیں کریں۔ اللہ اپنے بچوں سے، اپنے گھر کے اندر ماحول میں فرمایا محبت میری دیکھ کے جانا، اس سے پہلے مر نہ جانا۔ حدیث مکمل کر دوں، ضمناً حدیث پوری ہو جائے گی، ویسے موضوع میرا اور تھا لیکن اس میں دو باتیں حضور نے اور فرمائی کہ 3 کام کرنے۔ فرمایا حضور دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو خود قرآن سکھانا، قرآن سکھا کے مرنا، قرآن تم نے سکھانا ہے اپنی اولاد کو۔ فرمایا حضور 2 ہو گئی، تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا میرے گھر والوں کا پیار بھی دے کے جانا، اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، تو یہ قدر والے ہی جانتے ہیں کہ قدر والے کون ہوتے ہیں، تو اپنے گھر والوں کو 3 کام کیے بغیر فرمایا مر نہیں جانا۔ تو اللہ اس کی سعادت دے، آمین کہو۔ تو سیرت رسول اپنی جگہ ایک بڑا اعلیٰ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، جو حضور کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ بنائی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے بیت الخلاء میں جانے کی گفتگو کی، واش روم میں جانے کی بات کی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ واش روم جب جائیں تو جاتے ہوئے لیفٹ پاؤں اندر رکھیں، بایاں پاؤں رکھیں، کھبا پاؤں اندر رکھیں، جب باہر نکلیں تو دایاں پاؤں، سجا پاؤں باہر رکھیں۔ تو یہ آپ بتا رہے تھے، وہ جو سننے والے تھے وہ کوئی غیر مسلم لوگ تھے، تو انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ سلمان یہ کیا بات ہوئی، مطلب یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہارا نبی سکھاتا ہے؟ ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی بات، یہ تو چھوٹی سی باتیں ہیں، اندر کیسے جانا باہر کیسے جانا۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے گھر والوں میں سے ہی ہیں، اور آپ نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے، حالانکہ فارس سے آئے تھے، ایران سے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے گھر والے میں سے۔ تو جواب بڑا اچھا دیا، فرمایا تم نے کہا کہ میرے نبی نے اتنی چھوٹی باتیں سکھائیں، تم اندازہ تو کرو کہ جو نبی اتنی چھوٹی باتیں بھی سکھا کے گیا ہے وہ بڑی کیا سکھا کے گیا ہوگا۔ آہا مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ جو اتنی چھوٹی بھی بتا رہا ہے وہ بڑی کیا بتاتا ہوگا، تم اندازہ کرو کہ اس قدر آپ نے زندگی کو لوگوں کے لیے اس طرح سے بنا دیا کہ پوری زندگی کے ہر چھوٹے چھوٹے معاملے کو بھی ڈسکس کیا، کسی چیز کو آپ نے نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ لہذا کوئی شخص کسی بھی جگہ سے ہدایت چاہے تو اسے حضور کی بارگاہ سے واش روم جانے کی بھی ہدایت ملے گی، وہاں کا بھی اسے پتا چلے گا طلاق کیسے دینی ہے۔ یہ تو بہت بڑا کام ہے نا، طلاق کا معاملہ حضور نے کیوں ڈسکس نہیں کیا ہوگا، اور اللہ کے ساتھ رابطہ کیسے کرنا ہے یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، یہ کیوں ڈسکس نہیں کیا ہوگا۔ جو نبی بیت الخلاء جانے کے آداب بتائے وہ طلاق کو بھی ڈسکس کرے گا، وہ اللہ کے بارگاہ کی برکات کی راستے کو بھی بتائے گا، وہ کیوں نہیں بتائے گا؟ تمہیں پتہ کرنا ہے کہ نبی نے کیا بولا، کس وقت کیا کہا، یہ تم نے پتہ کرنا، ورنہ نبی کے دربار سے سب کو سب کچھ ملتا ہے، کسی کو یہاں سے خالی نہیں بھیجا جاتا۔ اللہ، تو لہٰذا یہ انداز جو آپ کا تھا کہ آپ کی زندگی میں ہر ایک کے لیے مثال موجود ہے۔ بلکہ جب جو ہے غزوہ خندق ہو رہا تھا تو اس وقت خندق کھودی جا رہی تھی، تو اس وقت کیا ہوا کہ آپ جب صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ خندق کھود رہے ہیں تو حضور علیہ السلام بھی ساتھ شامل ہو گئے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، حضور بھی ساتھ شامل ہو گئے، اور آپ نے بھی کدال چلانا شروع کر دی، اور کدال چلائی، آپ نے مٹی ٹوکرے میں ڈالی، اور لوگوں نے دیکھا کہ امام الانبیاء اپنے سر پہ مٹی کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے، جہاں سارے صحابہ جا کے مٹی پھینک رہے تھے حضور بھی وہاں جا کے مٹی پھینکنے تشریف لے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا حضور چاہتے تو جبریل آ کے ٹوکرا اٹھا کے نہ لے جاتے؟ مثال پیش کی کہ اگر کوئی مزدور، قیامت تک میری امت میں جتنے مزدور آئیں گے وہ جب ٹوکری اٹھا کے جا رہے ہوں گے تو ان کے سامنے نقشہ محمد عربی کا آ جائے گا کہ میرے نبی نے بھی ٹوکری اٹھائی ہوئی،
میرے نبی نے بھی ایسے مٹی اٹھا کے لے کے گئے ہیں، میرا نبی بھی یوں چل کے گیا، تو بتاؤ اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا کیا؟ وہ مزدور کیا اس وقت خوشی سے نہال نہیں ہو جائے گا کہ میں بھی تو وہی سنت پوری کر رہا ہوں جو میرے نبی کی سنت؟ کیا انداز! اللہ! پھر ایک بار سفر تھا اور سفر میں صحابہ کے ساتھ تھے حضور، راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا، روکا گیا، تو خیمہ لگا دیا گیا۔ اب صحابہ نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں بانٹ لیں، کوئی جو ہے جانوروں کو چارہ ڈال رہا ہے، کوئی بستر ٹھیک کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آگ جلا رہا ہے، کوئی پانی لا رہا ہے، تو صحابہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے لگے۔ حضور اسلام اٹھے اور آپ ایک طرف چلے گئے۔ کچھ دیر گزری تو صحابہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کدھر گئے ہیں آقا، نظر نہیں آ رہے؟ تو کہا ادھر کو چلے گئے ہیں، کسی نے بتایا نہیں، کسی کو پوچھا نہیں، خود ہی چلے گئے۔ تو کچھ دیر گزری تو حضور واپس آ رہے ہیں، دیکھا سب نے کہ آپ اپنے سر پہ لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کے آ رہے ہیں۔ میں پیر صاحب جو ہیں اس وقت جتنے بھی آستانوں کے، میں ان سے مخاطب ہوں، کیا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پیر بننا کسے کہتے؟ تو اس کائنات کا پیر، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اپنے سر پہ گٹھا اٹھائے ہوئے آ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے، بھاگے، کہا حضور یہ کیا کیا؟ ہماری دل و جان حاضر، ہم خدمت کے لیے حاضر، ہم تو خدمت اعزاز سمجھتے ہیں، بلکہ آپ ایسی ہستی ہیں کہ اگر ساری کائنات کے جن و انس مل کر بھی آپ کی خدمت میں آئیں تو بھی وہ اعزاز ہے حضور کے لیے، ان کے لیے اعزاز ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں، بلکہ اگر جنت کے غلمان بھی حضور کی خدمت میں پہنچ جائیں تو وہ بھی اسے اعزاز سمجھ کے خدمت کریں کہ ایک محبوب خدا کی خدمت کرنے لگا ہوں۔ تو کہا حضور یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے گٹھا اٹھا لیا۔ تو اب حضور کا جواب سنیے، ارشاد فرمایا صحابہ تم سب اپنی اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہو تو یار مجھے بھی کوئی ڈیوٹی کرنی چاہیے تھی، مجھے بھی کوئی کام کرنا چاہیے، مجھے بھی کوئی عمل کرنا چاہیے تھا کہ میں بھی وہ کام کروں جس طرح تم سب کر رہے تھے، تو میں بھی کوئی تمہارا ساتھ دوں۔ تو اٹھ کے جا کے گٹھڑ لے کے آئے لکڑی کا۔ یہاں پیر صاحب آستانے پہ بیٹھے ہیں، خبردار کوئی منو ہلائے، آپ ہی سارے ہلو، دنیا ساری ہلے، میں نے نہیں ہلنا، زمین جنبش نہ جنبش گل محمد، زمین ہلتی یا ہل جائے، گل محمد نہیں ہلے گا۔ آپ کو پیری سمجھ نہیں آئی، یہ صرف خدمت کا نام ہے، یہ صرف محبت کا نام ہے، پیار کا نام۔ تو یہ اسوہ حسنہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ ہے اسوہ حسنہ کہ آپ کی زندگی اتنی خوبصورت بنا دی گئی ہے کہ کسی شخص کو کسی بھی جگہ سے ہدایت کی ضرورت ہے وہ لے سکتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حضور کی سیرت سے کوئی شخص چاہے تو اسے ہدایت نہ ملے، یہ ممکن نہیں، تم لینا ہی نہیں چاہتے وہ علیحدہ بات۔ پھر یہ بات جو ابھی کرنے لگا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ میں نے وہ گراؤنڈ بنا لی، وہ ساری چیزیں میں بتا دی سب کو۔ آئیے میں جو اصل بات کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہیں، اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر چلتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید معرفت خدا اسی کا نام ہے، شاید دین پہ جو ہے وہ چلنا اسی کو کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے لوگوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں چیزیں بہت ساری۔ بعض خوابیں دیکھتے رہتے ہیں، میں کعبہ چلا گیا، میں مدینہ چلا گیا، میں قرآن کو دیکھا کہ میرے اندر اتر رہا ہے، وہ خوابوں پہ چلتے رہتے ہیں۔ اور بعض جو ہے وہ اپنا کوئی عمل دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ عمل میرے لیے بہت بڑا ہے، اسی کے اوپر وہ چلتے رہتے ہیں۔ کوئی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں اور اس وظیفے کو ساری زندگی لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، خود بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھو، آپ کے سارے اعمال جتنے بھی آپ کرتے ہیں ان سب کی کسوٹی، ان کا معیار صرف اور صرف حضور کی زندگی ہے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ آقا کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی کے ساتھ اگر وہ میچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر تم ہواؤں میں بھی اڑو گے نا اور آقا دو جہاں کی سیرت کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہے تو تمہارا ہواؤں میں اڑنا دیوار پہ مارا جائے گا۔ قطعاً اس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، قطعاً اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا جس کا تعلق آقا دو جہاں کی سیرت سے نہ ہو۔
یہ سیرت رسول کے ساتھ میچ کرے گا تو قبول ہے. جس طرح آپ درزی سے جب سوٹ لیتے ہیں تو آپ اپنا ایک ناپ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بازو اتنا ہے، کندھے اتنے ہیں، سینہ اتنا ہے، اس کے مطابق سوٹ چاہیے. لہذا آپ جب لینے جاتے ہیں تو آپ اسی ناپ کے مطابق سوٹ اٹھاتے ہیں. اور اگر کس جگہ سے بازو لمبا ہو جائے، آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے، وہ جو قمیض کا جو ہے وہ اگلا حصہ زیادہ لمبا ہو جائے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو میرا سارا سوٹ خراب ہو گیا. اس نے کہا نا جی یہ تو اتنا ہی خراب ہوا ہے نا، تھوڑا سا اگلا حصہ، باقی تو ٹھیک ہے. آپ نے کہا نہیں میں نے لینا ہی نہیں تیرے سے، تو نے میرا یہ اگلا حصہ زیادہ لمبا کر دیا ہے، 2 انچ زیادہ آگے چلا گیا. آپ ایک سوٹ نہیں لیتے تو اللہ آپ کا عمل کیسے قبول کرے گا؟ اس نے ایک سانچہ دیا ہوا ہے، اس نے ایک ناپ دیا ہوا ہے، اس نے ایک نمونہ رکھا ہوا ہے جس کے مطابق اعمال دیکھے جاتے ہیں. اگر اس کے ساتھ میچ کرے گی تمہاری زندگی کے انداز تو آپ اللہ کی بارگاہ میں برکتیں پائیں گے، ورنہ ساری زندگی ٹکرے مارتے رہ جاؤ گے، ایک لمحے کے لیے بھی برکت نہیں پاؤ گے. برکت حضور کی زندگی سے آنی ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. آپ برکت کا ذریعہ ہیں، آپ ہی کی زیارت اور برکت دنیا میں چل رہی ہے، اس کے سوا کوئی دروازہ نہیں اللہ تک جانے کا. تو جو شخص بھی، سنو ایک بات کروں، جو شخص بھی تمہیں ایسا ملے جو تمہیں سیرت رسول سے ہٹا کر کوئی عمل کروائے، سیرت رسول سے ہٹا کر کسی بات پہ لگائے اور سیرت رسول سے دور کر کے تمہیں کسی بات پہ لگانا چاہے، اس عمل کو بھی چھوڑ دو، اس شخص کو بھی چھوڑ دو. وہ کبھی بھی تمہارے لیے رحمت کا سبب نہیں بنے گا. اور وہ شخص جو تمہیں صراط مستقیم یعنی حضور کی طرف لے کے جائے، اور اس کے سامنے جب بھی تم جاؤ تو تمہیں حضور یاد آ جائے، ان کی باتوں سے حضور کی خوشبو آئے، اس کی گفتگو میں حضور چھلکیں، اس کی باتوں میں نبی کا لہجہ چھلکے، اور نبی کی طرف وہ بار بار تمہاری توجہ کرائے، بار بار نبی، بار بار نبی، تو سمجھ لو یہی سیدھا راستہ رکھتا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے. اس دور میں یہ اتنے فتنے جمع ہو چکے، اتنے فتنے ہو چکے کہ لوگوں نے اپنی 1.5 کی مسیتیں اتنی بنا لی ہیں کہ اندازہ ہی نہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. سیدھا راستہ آج بھی وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اسی راستے پہ رہنا. انشاءاللہ کہو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنو. اپنی نئی نئی باتیں نکال کے نئی چیزوں کو نکالو گے تو حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے. حضور کی سیرت کی طرف دعوت دو، آقا دو جہاں کی سیرت کی طرف بلاؤ. دیکھو بھائی کیا یہ عمل حضور کی سیرت میں ہے؟ کیا یہ حضور نے کیا ہے؟ کیا انداز حضور کے ایسے تھے؟ مجھے ایک فون آتا ہے اور اس میں ایک نوجوان لڑکا مجھ سے یہ بات کرتا ہے کہ صاحب مجھے خوابوں میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، فلاں بھی چیز نظر آئی ہے، فلاں بھی دیکھی ہے، تو اب مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، جو قرآن میرے اندر اتر گیا، میں نے خواب دیکھی، میں نے دیکھا کعبہ میرے ساتھ چل رہا ہے، خواب دیکھی، میں نے دیکھا فلاں دیکھا، تو اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو اب مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ایسے فتنے ہیں آج کے دور میں، ایسے ایسے ظالم لوگ. میں نے اسے یہ کہا، میں نے کہا بیٹے نماز کی ضرورت تجھے کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے آقا دو جہاں نے زندگی میں آخری لمحوں تک نماز نہیں چھوڑی، کبھی نماز ترک نہیں کی آپ نے، ہمیشہ نماز ادا کی. اور کرتے کیا ہو؟ او جی حضور سارا دن دیکھیں نا ہر وقت نماز تلاوت میں مصروف ہوتا ہوں، تو کیا کرنا ہے، دیکھیں نا اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے، میں تو وہ کرتا ہوں. تو میں نے کہا تو جو حضور جا کے بازاروں میں تجارت کیا کرتے تھے وہ کنے کرنی ہے؟ وہ جو بیوی گھر میں ہے اس کو کس نے پالنا ہے؟ وہ بچوں کی روٹی پانی کا انتظام کس نے کرنا ہے؟ وہ سارے معاملات کس نے کرنے ہیں؟ میں نماز تلاوت میں مصروف ہوں تو بھائی جو حضور کی سیرت ہے وہ کون پوری کرے گا؟ آقا کی سیرت کا انداز کہاں رہ گیا؟ میرا نبی ایک وقت میں 9 بیویاں رکھتا تھا، لیکن حضور نے کسی بیوی کا خرچہ بند نہیں ہونے دیا، سب کی روٹی پانی خود چلائی ہے آپ نے، سب کو آپ نے خود محبت سے پالا ہے، بچوں کو آپ نے پالا ہے، حضرت حسن اور حسین کی تربیت کی ہے، صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، جمعے بھی پڑھائے ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھائی ہیں، 48 جنگیں لڑی ہیں.
یہ سارے کام نبی کر کے گیا ہے، تو تم نرا تلاوت کر کے چلے جاؤ گے تو باقی کام کس نے کرنے ہیں؟ تو یہ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کو سیرت رسول پہ لے کے آئیں. سیرت رسول پہ آئیں گے تو خود ہی رستہ اللہ کی طرف کھلتا چلا جائے گا، ورنہ نری بھاگ دوڑ ہے، نری بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ ہے بس. حضور کی سنت کتنی بڑی ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک گلاس پانی حضور کی سنت کے مطابق پیا 60 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے. سنت کا مقام اتنا بڑا ہے، حضور کا طریقہ اتنا عالی شان ہے. ایک گلاس سنت کے مطابق پانی پیا، نفلی فرض نہیں، فرض بھائی بڑا ہوتا ہے. میں نے کیا کہا؟ نفلی. غلط بات نہیں، میری آگے بتا دینی، سنو سمجھو. نفلی 60 حجوں سے بہتر ہے کہ آپ نے حضور کی سنت کے مطابق پانی کا گلاس پیا. اتنا بڑا معاملہ. کہتے ہیں داڑھی شریف کیا چیز ہوتی ہے؟ تمہیں پتا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ حضور کی سنت. یہ سنت موقدہ ہے، یہ حضور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تم نے اس کا مذاق اڑایا تیری کمر توڑ کے رکھ دے گا اللہ، اس لیے کہ یہ حضور کے ساتھ جڑی ہے، اس کا طریقہ حضور کے ساتھ جا ملتا ہے. تم نے اگر اس کو حقارت سے دیکھا، تم نے اس کے اندر کوئی ایسی بات کر دی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، تمہیں پتا ہے یہ کیا کر دیا تم نے؟ آقا دو جہاں کی سنت ہے وہ، یہ حضور کا طریقہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنی بڑی ہستی ہیں آپ، سارے امت کے متفقہ امام. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سارے ائمہ، امام مالک، سب نے مل کر کہا کہ ہمارے جو امام ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ. تو آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے امام اعظم بھی کہتے ہو، سارا کچھ سمجھتے ہو، لیکن سنو میرا قول اگر تمہارے سامنے آئے کہ میں نے کسی بارے میں بات کہی ہے اور دوسری طرف حضور کی کوئی بات آ جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا. حضور کی بات پہ عمل کرنا وہ بڑی بات ہے، وہ حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے. لہذا جہاں بھی آپ کو ایسے انداز نظر آئے ان کی جڑ کاٹنا آپ کی ذمہ داری. آج کے دور میں بہت سارے ایسے فتنے نمودار ہو چکے ہیں جنہوں نے سیرت رسول کو چھوڑ کر اپنی 1.5 کی مسیتیں بنائی ہوئی ہیں، اپنے اپنے وظائف پڑھتے چلے جا. بھائی جو حضور نے پڑھے وہ وظائف ہیں، اصل جو آقا نے دعائیں دی وہ اصل دعائیں ہیں. جو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں معاملات کیے ان کی طرف توجہ کرو، وہ سب سے بڑے. اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ سنو، جب کوئی حضور کی طرف توجہ کرتا ہے تو چونکہ آقا دو جہاں ڈائریکٹ اللہ ہی کی بارگاہ کے پیامبر ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ کو ہی اپنا ہاتھ کہا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان ہاتھوں کے اوپر، اور سب سے اوپر ہاتھ کس کا تھا؟ حضور کا. تو اللہ نے آپ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. یعنی اس بارگاہ کا اگر ہاتھ، اچھا اشارہ دے رہا ہے نا قرآن، اگر ہاتھ اللہ ہے تو کیا چہرہ اللہ کا نہیں ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ بندہ کہ نہیں نہ ہاتھی صرف اللہ دا سی باقی نہیں ہے. بھائی ہاتھ اللہ کا تو بازو بھی سارے بولو، ذرا بول دو یار، ذرا عشق سے بولو نا. بازو بھی کس کے، سینہ بھی کس کا، چہرہ بھی کس کا، یہ جو ہے وہ ٹانگیں بھی کس کی. یہ تو اشارہ دیا نا، ہاتھ اللہ کا ہے تو باقی جسم بھی تو اللہ کی بارگاہ کی برکت لے گیا نا. آنکھیں کس کی، کان کس کے؟ اللہ. تو اشارہ سمجھو، یہ بارگاہ اللہ سے جدا نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. نبی کو علیحدہ راضی کرنا ہے، خدا کو علیحدہ راضی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. تو لہذا حضور کی بارگاہ کا معاملہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا، اور وہ بھی قرآن میں کہا. یہ کوئی علیحدہ کوئی بات نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں یہ، ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے سارے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور اللہ کا ہاتھ وہ حضور کا تھا جب سب سارے ہاتھوں کے اوپر تھا. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. اس لیے ان کی طرف رغبت کرواؤ، ان کی طرف راغب کرو، ان کی طرف توجہ کرواؤ لوگوں کی. بس نبی تو دیکھنا بہار آ جائے گی زندگیوں میں، برکت آ جائے گی، رحمت آئے گی، فضل آئے گا، یہ بے راہ روی دور ہو جائے گی. آقا اسلام کی حدیث پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب فتنوں کا دور ہوگا، جب فتنے اپنے پورے زور پہ ہوں گے،
ہر طرف فتنوں کی بارش ہو رہی ہوگی. صحابہ اس وقت دو چیزیں تمہیں بچائیں گی, صرف دو چیزیں تھام لینا, تمہیں کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا, تمہیں کوئی بھی بیرار روی بیرار نہیں کر سکے گی, تمہیں کوئی گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں کر سکے گا. فرمایا حضور کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک قرآن کو تھام لینا اور ایک میری سنت کو تھام لینا. یہ قرآن نہ چھوڑنا, اس قرآن کو پڑھتے رہنا, اور دوسرا میری سنت کو نہ چھوڑنا, جو میرا طریقہ ہے, میرے طریقے پہ عمل کرنا. تمہیں کوئی بھی بیرا روی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ دو چیزیں چھوڑ کر جدھر بھی کوئی گیا وہ سیدھا جہنم کی راہ ہے, وہ جہنم کے راستے پہ چل پڑا. لہذا اپنے تمام معاملات کو حضور کے معاملات کے اندر دیکھیں, اپنی ہر شے کو حضور کے معاملات کے اندر لے آئیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو راحت, برکت, عزت, شہرت, اللہ کی رحمتیں, کرم, فضل, کچھ بھی نام لیں وہ سب کچھ ملتا جائے گا. لہذا اللہ نے جو آپ کو برکت دی ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, ہونا یہ ساکی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تب بھی شمادہ اسی نام سے ہے. یہی وہ نام ہے جس نے دنیا کو اٹھایا ہوا ہے. لہذا اس سے دور نہیں جانا, اس کی طرف پلٹنا ہے. آؤ آج کے دن کا پیغام نوٹ کر لو. اللہ ہمیں حضور سے جوڑے رکھے, آمین کہو. اللہ ہمیں حضور کی سیرت کے ساتھ جوڑے رکھے, اللہ ہمیں حضور کی سیرت کے قریب کر دے, حضور کی امت کو سیرت کے قریب کر دے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا.